سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ محمد بن قاسم نے نیرون میں انتظامی امور کے لیے کچھ آدمی رہنے دیے اور فوج کا ایک آدھ دستہ بھی وہاں چھوڑا اور سیستان کی طرف کوچ کر گیا۔ تاریخوں میں تاریخوں، دنوں اور مہینوں کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے یقین سے یہ لکھنا ناممکن ہے کہ محمد بن قاسم نے کون سے مہینے کی کس تاریخ کو کوچ کیا۔ ان راستوں کے متعلق بھی اختلاف موجود ہیں جن راستوں پر محمد بن قاسم ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا تھا۔ محمد بن قاسم اب زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے کوچ کیا، خود درمیان والے حصے کے ساتھ رہا۔ اس کے علاوہ اس نے ہر اول دستہ آگے بھیج دیا تھا جو سوار تھا۔ دائیں اور بائیں شتر سواروں کے دستے تھے جو فوج سے دور آگے آگے بڑھے جا رہے تھے۔ یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ ایک منجنیق کی چوری سے محمد بن قاسم کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ دشمن پہلوؤں سے یا فوج کے عقبی حصے پر یا رسد کے چھکڑوں پر شب خون کی طرز کے حملے کر سکتا ہے۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا تھا کہ کوچ بہت تیز ہو اور پڑاؤ کم سے کم کیے جائیں۔ فوج کے نفری راجہ داہر کی فوج کے مقابلے میں خاصی کم تھی، لیکن یہ فوج تیز و تند سیلاب کی مانند بڑھی جا رہی تھی۔ اسلام ہندوستان میں داخل ہو رہا تھا اور راجہ داہر حق کے سیلاب کو روکنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو مختلف قلعوں میں بڑی خوبی سے تقسیم کر دیا تھا۔ انہی دفاعی انتظامات کے تحت اس نے سیستان سے بدھ حاکم کو ہٹایا اور اپنے سگے بھتیجے کو وہاں بھیج دیا تھا۔ وہ فوج کا حاکم بھی تھا اور قلعے کا بھی۔ تیسرے دن عرب کی یہ فوج موج کے مقام پر پہنچی۔ یہ مقام سیستان کے انتظام کے تحت آتا تھا۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ موج کی کوئی بستی نہیں تھی۔ موج کا متعلق ندی یا دریا تھا جہاں محمد بن قاسم نے پڑاؤ کیا تھا۔ وہاں سے سیستان قریب ہی تھا۔ یہ جگہ سرسبز تھی، پانی کی بہتات تھی، اس لیے وہاں ایک بستی تھی جس میں بدھ مت کے پیروکار آباد تھے اور آبادی کے لحاظ سے یہ ایک قصبہ تھا۔ فتوح البلدان میں بھی یہی لکھا ہے کہ اس علاقے میں بدھ آباد تھے۔ مشہور اور مستند مورخ بلادری نے لکھا ہے کہ جب محمد بن قاسم وہاں پہنچا تو اس علاقے کے بدھوں کے راہبوں کا ایک وفد محمد بن قاسم کے پاس گیا۔ بدھوں کے راہب شمنی کہلاتے تھے۔ انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ وہ امن اور دوستی چاہتے ہیں کیونکہ محبت اور امن ان کے مذہب کا بنیادی اصول ہے۔ چچ نامہ کی روایت یہ ہے کہ بدھوں نے سیستان کے حاکم بجرائے کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ آپ قلعہ بند ہیں اور آپ کے پاس فوج ہے۔ ہم کمزور ہیں اور ہم لڑنا بھی نہیں جانتے۔ ہم لڑنا چاہیں بھی تو بھی لڑ نہیں سکتے کیونکہ ہم بدھ ہیں اور ہم مہاتما بدھ کے اس فرمان کی حکم عدولی نہیں کر سکتے کہ فوجوں سے بستیاں روندی جا سکتی ہیں، تلوار سے جسم کاٹے جا سکتے ہیں اور تیروں سے سینے چھلنی کیے جا سکتے ہیں، لیکن انسانوں کے دل نہیں جیتے جا سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان سالار کی اطاعت قبول نہ کریں تو کچھ فوج بھی بھیج دیں، لیکن ہم نہیں لڑیں گے۔ بجرائے نے اس پیغام کا یہ جواب دیا کہ بدھوں کے وفد کو حقارت سے دیکھا اور حکم دیا کہ انہیں واپس بھیج دو۔ اس کے بعد شمنیوں کا وفد محمد بن قاسم کے پاس گیا اور کہا کہ اگر وہ ان کی بستیوں پر قابض ہونا چاہتا ہے تو یہ سوچ لے کہ اسے ذرا سی بھی مزاحمت کا سامنا نہیں ہوگا۔ اگر آپ ہم سے گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے چارہ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ ایک شمنی نے کہا، آپ لشکریوں کے لیے اناج بھی لے سکتے ہیں اور آپ نقد رقم کا مطالبہ کریں گے تو ہم وہ بھی ادا کر دیں گے۔ امن اور دوستی سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ آپ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کی بستیوں کی حفاظت اور آپ کے جان و مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ محمد بن قاسم نے وہاں سے کوچ کیا تو سیستان جا پہنچا۔ اس قلعہ بند شہر کے دروازے بند تھے اور وہاں کی فوج شہر کے ہر طرف دیوار پر کھڑی تھی۔ بجرائے کو یہ اطلاع مل گئی تھی کہ فوج آ رہی ہے۔ اس نے قلعے کا دفاع مضبوط کر لیا۔ عرب فوج نے دیکھا کہ ایک منجنیق بڑے دروازے کے اوپر دیوار پر رکھی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم کے حکم سے ایک نائب سالار آگے گیا اور اس نے اعلان کیا کہ مقابلے کیے بغیر قلعے کے دروازے کھول دو۔ اگر ہم نے لڑ کر قلعہ فتح کیا تو ہم جزیہ بھی وصول کریں گے اور تاوان بھی، اور ہم شہر سے مال غنیمت بھی اکٹھا کریں گے اور ہم فوج کی حاکموں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آگے آؤ، دیوار کے اوپر سے اعلان ہوا، قلعہ فتح کر کے دکھاؤ، منجنیقیں دیوار کے قریب کر لو۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا۔ جب منجنیقیں آگے لے جائی گئیں تو دیوار کے اوپر سے تیروں کا می برس پڑا۔
اس کے ساتھ ہی جو منجنیق دیوار پر لگائی گئی تھی اس سے پتھر پھینکے جانے لگے۔ عرب فوج دریا کے قریب چلی گئی، لیکن کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی تھی جہاں منجنیقوں سے مسلسل سنگ باری کر کے دیوار میں شگاف ڈالا جا سکتا۔ قلعے کے اندر کی صورتحال بجرائے اور اس کے فوج کے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ پہلے شہریوں کا ایک وفد بجرائے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہ قلعے کے دروازے کھول دے۔ بجرائے نے غصے کے عالم میں وفد کو دھتکار دیا۔ مہاراج، شہریوں کے وفد نے کہا، آپ کو شہریوں سے کوئی تعاون نہیں ملے گا، شہر میں زیادہ آبادی بدھوں کی ہے۔ بجرائے نے وفد کے ان تمام آدمیوں کو قید خانے میں بھیج دیا اور اس نے یہ حکم جاری کیا کہ جو لوگ نہیں لڑنا چاہتے وہ گھروں میں بند ہو جائیں اور باہر نہ نکلیں، اور جو لوگ لڑنا چاہتے ہیں وہ ہتھیار بند ہو کر دیواروں پر چلے جائیں۔ بجرائے نے مسلمانوں کی فوج کے لیے یہ دشواری پیدا کر دی کہ جس طرف سے مسلمان دیوار میں سرنگ لگانے کے لیے آگے بڑھتے ان پر تیروں کی بچھاڑیں آنے لگتی۔ بجرائے نے یہ دلیرانہ اقدام بھی کیا کہ شہر کا ایک دروازہ کھلتا اور سینکڑوں گھڑسوار باہر آ کر گھوڑے سر پر دوڑاتے، محمد بن قاسم کی فوج پر حلہ بولتے اور واپس چلے جاتے۔ محمد بن قاسم نے سب سے بڑی منجنیق عروس سے نشانے پر پتھر پھینکنے کے ماہر جعونہ سلمی کو طلب کر لیا۔ تم دیکھ رہے ہو جعونہ، محمد بن قاسم نے اسے کہا، ہندوؤں نے ہماری چرائی ہوئی منجنیق دیوار پر لگا رکھی ہے اور ہم پر پتھر ہی پھینک رہی ہے۔ چھوٹی منجنیق سے اسے نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تم نے دیبل کے مندر کا گنبد توڑ کر جھنڈا گرایا تھا، اب اس منجنیق کو اڑا دو، اڑ جائے گی سپہ سالار۔ جعونہ سلمی نے کہا، میں صرف 3 پتھر پھینکوں گا۔ اس نے عروس کو آگے کیا اور 3 وزنی پتھر پاس رکھوا لیے۔ اس منجنیق کو 500 آدمی کھینچتے تھے تو اتنا وزنی پتھر مطلوبہ فاصلے اور نشانے پر جاتا تھا۔ جعونہ سلمی نے عروس کو موزوں جگہ پر رکھ کر اس پر پتھر رکھوایا۔ منجنیق کھینچ کر چھوڑی گئی تو پتھر دیوار پر لگی ہوئی منجنیق کے ایک طرف لگا اور منجنیق ایک طرف جھک گئی۔ دوسرا پتھر منجنیق کو سامنے سے لگا، منجنیق ٹوٹی بھی اور اتنے زیادہ وزنی پتھر کے دھکے سے پیچھے کو گئی اور قلعے کے اندر نیچے جا پڑی۔ محمد بن قاسم کے حکم سے تمام منجنیقوں نے شہر پر سنگ باری شروع کر دی۔ اس کے جواب میں بجرائے نے دستے باہر بھیج کر محاصرین پر حملے جاری رکھے۔ مسلمان سوار دشمن کے سواروں کا تعاقب کرتے تھے، لیکن دشمن کے سوار قلعے کے اندر چلے جاتے تھے۔ اس طرز کی جنگ 7-8 روز جاری رہی۔ ایک رات محمد بن قاسم کی فوج کے آدمی 2 آدمیوں کو پکڑ لائے۔ ان کا حلیہ بہت برا تھا، ان کے کپڑے کیچڑ سے لت پت تھے اور وہ کہتے تھے کہ قلعے کے اندر سے آئے ہیں اور مسلمانوں کے سپہ سالار کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ انہیں محمد بن قاسم کے پاس لے جانے کی بجائے شعبان ثقفی کے پاس لے گئے، وہ جاسوس بھی ہو سکتے تھے۔ میں کیسے مان سکتا ہوں کہ تم قلعے کے اندر سے آئے ہو؟ شعبان ثقفی نے کہا، کیا صرف تم دونوں کے لیے قلعے کے دروازے کھول دیے گئے تھے؟ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قلعوں کے دروازوں سے ہی اندر باہر آ جا سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا، وہ جس طرف چٹانیں اور ٹیلے ہیں اس طرف دیوار کے نیچے گھسنے کے لیے پانی کے نکلنے کا راستہ ہے۔ چونکہ اس طرف چٹانیں اور ٹیلے ہیں اور جگہ جگہ پانی جمع ہے اور دلدل بھی ہے، اس لیے وہ راستہ کسی کو معلوم نہیں اور ویسے بھی کوئی اس طرف جا نہیں سکتا۔ ہم دونوں اس راستے سے رینگ رینگ کر نکلے ہیں اور یوں نکلنا آسان نہیں تھا۔ کیا مقصد تھا کہ تم باہر آئے ہو؟ شعبان ثقفی نے پوچھا۔ ہم بدھ ہیں، باہر آنے والوں میں سے ایک نے جواب دیا۔ کیا نیرون اور موج والوں نے تمہیں بتایا نہیں کہ سیوستان کے اندر زیادہ تر آبادی بدھو لوگوں کی ہے اور یہاں ہمارے شمنی بھی ہیں؟ اور تم لوگ یہ تو جانتے ہوگے کہ بدھ مت کے لوگ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کیا کرتے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مسلمان ان کو اپنا دوست جانتے ہیں جو ان کے ساتھ لڑائی نہیں کیا کرتے۔ کہ نیرون میں سندر شومنی نے آپ کا استقبال نہیں کیا تھا؟ تم قلعے کے اندر جو پتھر پھینک رہے ہو وہ ہمارے گھروں پر گر رہے ہیں۔ ہم لوگ پرامن طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم میں کسان بھی ہیں، بیوپاری بھی ہیں، کچھ لوگ کاریگر ہیں۔ ہم میں کوئی ایک بھی آدمی نہیں جو راجا کی فوج کا سپاہی ہو۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ شعبان ثقفی نے کہا، تم لوگ شہر کے اندر رہتے ہو، تمہیں پتھروں سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ تم نہیں، ہم تمہاری مدد کو آئے ہیں۔ ایک بدھ نے کہا، ہم جس راستے سے باہر آئے ہیں تم اس راستے سے اندر جا سکتے ہو، لیکن وہ راستہ سرنگ کی طرح کھلا کرنا پڑے گا۔ نیچے زمین کچی ہے، تم ابھی سرنگ کھودو اور صبح تک تمہارے بہت سے آدمی اندر چلے جائیں گے۔ ہمارے شمنیوں نے کہا ہے کہ تمہارے آدمیوں کو اندر مدد مل جائے گی، ہم دونوں تمہیں وہ جگہ دکھا دیتے ہیں۔ شعبان ثقفی اسی وقت ان دونوں کو محمد بن قاسم کے پاس لے گیا اور اسے یہ ساری بات بتا دی۔ محمد بن قاسم فوراً وہاں پہنچا اور دیکھا کہ قلعے کی دیوار کے ساتھ اس طرف کا علاقہ اس قابل نہیں تھا کہ وہاں کھڑا بھی رہا جا سکتا۔ وہاں بدبو بھی تھی اور کھڈا اور ٹیلے بھی تھے۔
محمد بن قاسم نے شعبان ثقفی کو ساتھ لے کر پانی کے باہر نکلنے کا راستہ دیکھا۔ محمد بن قاسم نے وہیں کھڑے کھڑے ایک ترکیب سوچ لی، اسی وقت اس پر عمل شروع کر دیا۔ اس نے قلعے کے اس حصے پر جس طرف پانی کا راستہ تھا سنگباری کا حکم دیا، لیکن کوئی منجنیق اس طرف نہ رکھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سرنگ کھودنے والے آدمی کو کہا کہ صبح سے پہلے سرنگ مکمل کر لی جائے۔ یہ سرنگ اس نوعیت کی تھی کہ یہ پانی کا راستہ تھا، اسے کھلا کرنا تھا، زمین سخت نہیں تھی۔ اس کی کھدائی شروع کر دی گئی، لیکن یہ مشکل پیدا ہو گئی کہ سرنگ کھود دی گئی تو باہر جو پانی جمع تھا واپس سرنگ میں آ گیا۔ یہ اندر سے باہر گیا ہوا پانی تھا اور اس میں بارش کا پانی بھی بہت تھا۔ محمد بن قاسم وہیں کھڑا رہا اور سرنگ کھودنے والے بڑی تیزی سے اپنا کام کرتے رہے۔ ادھر سنگباری اس قدر تیز کر دی گئی کہ اندر اس طرف آنے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا۔ سرنگ کھودنے والے کمر سے اوپر تک پانی میں ڈوبے ہوئے اپنا کام کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے جب دیکھا کہ پانی اوپر ہی اوپر چڑھتا آ رہا ہے تو اس نے اپنے اور بہت سے آدمی بلا کر پانی کا ایک ایسا راستہ کھدوایا جس سے پانی پھر باہر کو واپس آنے لگا۔ قلعے کی دیوار نیچے سے بہت چوڑی تھی، سرنگ کو زیادہ تر نیچے رکھنا تھا۔ اسلامی فوج میں سرنگ کھودنے کے ماہر موجود تھے، انہوں نے بڑی خوبی سے اور بڑی تیزی سے اپنا کام کر دیا تھا۔ صبح ابھی تاریک تھی جب سرنگ مکمل ہو گئی۔ سب سے پہلے منتخب جانبازوں کو سرنگ میں داخل کیا گیا۔ چونکہ وقت بہت کم تھا اس لیے سرنگ زیادہ کشادہ نہ کی جا سکی۔ 2 آدمی پہلو بہ پہلو ذرا سا جھک کر اس میں سے گزر سکتے تھے۔ مشکل یہ تھی کہ پانی جو اندر سے آ رہا تھا وہ سخت بدبودار تھا۔ یہ مجاہد اپنے چہروں پر کپڑے لپیٹے سرنگ میں سے آگے نکلتے گئے۔ جو ہی پہلے 2 آدمی اندر پہنچے انہوں نے پیچھے والوں کو بتایا اور پیچھے والوں نے قلعے کے باہر تک پیغام بھیجا کہ سنگباری روک دی جائے۔ ایک تو یہ 2 بدھ ان کے ساتھ تھے جو باہر آئے تھے اور ان کا ایک ساتھی اندر ان کے انتظار میں کھڑا تھا۔ انہوں نے محمد بن قاسم کے ان جانبازوں کو ایک قریبی دروازے تک پہنچا دیا۔ دروازے کی حفاظت کے لیے چند ایک ہندو سپاہی موجود تھے۔ انہیں تو توقع ہی نہیں تھی کہ مسلمان قلعے کے اندر آ جائیں گے۔ مسلمان جانباز ان پر ٹوٹ پڑے اور ذرا سی دیر میں ان کا صفایا کر کے دروازہ کھول دیا۔ مسلمانوں کی فوج اشارہ ملتے ہی رکے ہوئے سیلاب کی طرح اس دروازے سے اندر آ گئی۔ پھر ایک اور دروازہ کھول لیا گیا۔ راجہ داہر کے بھتیجے بجی رائے نے بکھلاہٹ کی حالت میں مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اب ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا تھا اور وہ دراصل بھاگ نکلنے کے جتن کر رہا تھا۔ سورج کی پہلی کرنوں نے دیکھا کہ سیوستان کے دروازے کے اوپر ایک برج پر محمد بن قاسم کا اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ جب بجی رائے کی فوجیوں کی پکڑ دکڑ شروع ہوئی تو بجی رائے کہیں نظر نہ آیا۔ اس کے فوجیوں نے بتایا کہ بجی رائے اپنی بیویوں اور خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ رتھوں پر سورج نکلنے سے پہلے بڑے دروازے سے نکل گیا تھا۔ محمد بن قاسم نے اس کے تعاقب کا حکم دیا، لیکن سیوستان کے قلعہ دار نے بتایا کہ وہ راستے میں نہیں ملے گا کیونکہ وہ اب تک سسیم پہنچ چکا ہوگا۔ محمد بن قاسم نے بجی رائے کی فوج کے ان کمانڈروں کو اکٹھا کیا جو بھاگ نہیں سکے تھے۔ انہیں کہو کہ مجھے وہ آدمی دے دیں جنہوں نے ہماری منجنیق چرائی تھی اور ہمارے 4 مجاہدوں کو قتل کیا تھا۔ محمد بن قاسم نے کہا، اگر یہ پسو پیش کرتے ہیں تو ان سب کی گردنیں کاٹ دو اور ان کے گھروں کا تمام مال و اسباب مال غنیمت میں رکھ لو۔ شعبان ثقفی ان کمانڈروں سے مخاطب ہوا اور انہیں محمد بن قاسم کا حکم سنایا اور یہ بھی کہا کہ انہیں لا علمی کا اظہار کرنے کی صورت میں فوراً قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور زمین پر لٹا کر ان پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے۔ ان کمانڈروں نے بتا دیا کہ منجنیق چرانے اور مسلمان سپاہیوں کو قتل کرنے والے کون تھے۔ تمام ہندو فوجی اب جنگی قیدی تھے، انہیں ایک طرف بٹھا دیا گیا۔ ان میں سے 10 آدمیوں کو اٹھا کر محمد بن قاسم کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ ان کی تعداد 14 تھی، صرف 10 موجود تھے اور 4 بھاگ گئے تھے۔ ان کے ساتھ اس گروپ کے انچارج کے طور پر ایک کمانڈر گیا تھا، اس نے خود ہی اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ان کے بیانات سے معلوم ہوا کہ منجنیق کی چوری کی اسکیم راجہ داہر اور اس کے وزیر بدہم نے بنائی تھی اور یہ کام بجی رائے کے سپرد کیا تھا۔ بجی رائے نے اپنے منتخب انتہائی دلیر فوجی اس کام پر مامور کیے تھے اور ان کا ایک کمانڈر جو تجربہ کار سالار تھا ان کے ساتھ بھیجا تھا۔ ان کے ایک جاسوس نے بتایا تھا کہ کچھ منجنیقیں ابھی تک کشتیوں میں رکھی ہوئی ہیں اور کشتیاں دریا کے کنارے پر بندھی ہوئی ہیں۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہاں 4 آدمی پہرے کے لیے ایک خیمے میں موجود رہتے ہیں۔ 14 آدمی ایک کمانڈر کے ساتھ گھوڑوں پر دور کا چکر کاٹ کر نیرون سے دور دور اس جگہ پہنچے جہاں دریائے ساکرا میں منجنیقوں والی کشتیاں بندھی ہوئی تھی۔ ان میں سے 2 آدمی عام سے مسافروں کی بھیس میں کشتیوں کے پہرے داروں کے پاس گئے۔
ہم آپ کو آپ کے خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہماری مدد کریں۔ ان میں سے ایک نے روتے ہوئے کہا، ہم بدھ مذہب کے آدمی ہیں اور سفر میں ہیں، ہمارے ساتھ 2 جوان بیٹیاں ہیں، یہاں سے تھوڑی دور راہزنوں نے ہمیں روک لیا ہے، وہ ہماری لڑکیوں کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، انہوں نے ہم سے رقم اور زیورات بھی چھین لیے ہیں، ہمارے ساتھ وہ بوڑھے آدمی تھے، ان دونوں کو راہزنوں نے قتل کر دیا ہے، ہم دونوں ادھر بھاگ آئے ہیں، ہم چونکہ مہاتما بدھ کے پیروکار ہیں اس لیے ہم ہتھیار لے کر نہیں چلتے، نہ ہم کسی کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ کیا وہ راہزن گھوڑوں یا اونٹوں پر سوار ہیں؟ عربی پہرے داروں نے پوچھا۔ نہیں، انہیں جواب ملا، وہ پیدل جا رہے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ مسلمان مظلوموں کی مدد کرتے ہیں اور ظالموں کو قتل کر دیتے ہیں، اب یہاں آپ کی بادشاہی ہے، ہماری مدد کریں۔ ان ہندو فوجیوں نے جو بحروپ میں تھے مظلومیت کی ایسی اداکاری کی کہ عربی پہرے داروں کو جوش آ گیا، انہوں نے ان ہندوؤں کی مدد کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان میں سے 2 تلواریں اور برچیاں لے کر ان کے ساتھ دوڑ پڑے، ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے، وہ پیدل دوڑے جا رہے تھے، دور سے عورتوں کی چیخوں اور آبرو ریزی کی آوازیں آ رہی تھی جن سے پتہ چلتا تھا کہ راہزن ابھی دور نہیں گئے۔ پہرہ دار اور تیز دوڑ پڑے اور اس جگہ جا پہنچے جہاں سے عورتوں کی چیخیں اٹھ رہی تھی، وہاں درخت بھی تھے اور گھنی جھاڑیاں بھی تھی، وہاں سے 4-5 آدمی اٹھے اور انہوں نے خنجروں سے ان دونوں پہرہ داروں کو قتل کر دیا۔ بجرائے کے ان فوجیوں کے باقی ساتھی چھپتے چھپاتے پہرہ داروں کے خیمے کے پاس پہنچ گئے تھے، 2 پہرہ دار خیمے میں لیٹے ہوئے تھے، ہندو فوجیوں نے انہیں اٹھنے کی مہلت نہیں دی اور انہیں خنجروں سے قتل کر دیا۔ یہ کام کر کے یہ فوجی دریا کے کنارے اکٹھے ہوئے اور منجنیکوں والی کشتیوں کی قطار میں جو آخری کشتی تھی وہ کھولی اور اسے چپو مارتے ہوئے لے گئے۔ بہت دور دوسرے کنارے کے ساتھ 2 جنگی ہاتھی کھڑے تھے جو اس گروہ کے ساتھ لائے گئے تھے، انہوں نے کشتی خشکی پر کھینچ لی اور منجنیک اتار کر رسوں سے ہاتھیوں کے ساتھ باندھ دی۔ یہ جنگی ہاتھی تھے جو بڑی تیز رفتاری سے دوڑ سکتے تھے، ان کے محاوتوں نے انہیں اور زیادہ تیز دوڑایا اور رات ہی رات اتنی دور نکل گئے جہاں ان کے تعاقب میں کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ان لوگوں نے محمد بن قاسم کو بتایا کہ اس منجنیک کو رجا داہر کی راجدھانی ارور تک پہنچانا تھا، لیکن بجرائے نے یہ غلطی کی کہ اس منجنیک کو قلعے کی دیوار پر رکھوا دیا۔ وہ کہتا تھا کہ عرب کی فوج سیستان کو فتح کرنے کے لیے آئے گی تو وہ صرف ایک منجنیک سے عربوں کا محاصرہ توڑ دے گا، لیکن ہوا یہ کہ عرب کی فوج آئی تو اس نے ارور سے 2 پتھر پھینک کر اس منجنیک کو توڑ بھی دیا اور دیوار سے گرا بھی دیا۔ بجرائے کو شاید معلوم نہیں تھا کہ راجہ داہر منجنیک کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ داہر یہ منجنیک اپنے کاریگروں کو دکھا کر اس طرح کی بہت سی منجنیکیں بنوانا چاہتا تھا۔ یہ انکشاف بھی ہوا کہ راجہ داہر نے ان عربوں سے جنہیں اس نے مکران میں آباد کر رکھا تھا پوچھا تھا کہ ان میں منجنیکیں بنانے والا کوئی کاریگر ہے۔ الافی نے اسے جواب بھیجا تھا کہ یہاں کوئی ایسا عرب نہیں جو منجنیک تیار کر سکے۔ حقیقت یہ تھی کہ الافیوں میں 2 آدمی منجنیک بنا سکتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ منجنیکیں اپنے عرب بھائیوں کے خلاف استعمال ہوں گی۔ محمد بن قاسم نے اس گروہ کے کمانڈر اور 10 کے 10 آدمیوں کو قتل کروا دیا۔ سیستان کی فتح اس راستے کا ایک اور سنگ میل تھی جس راستے سے اسلام ہندوستان میں داخل ہو کر آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ راستہ اسلام کی شاہراہ تھا جس پر مجاہدین اسلام اپنے لہو کے نشان چھوڑتے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ یہ سفر اتنا آسان نہ تھا جتنی آسانی سے یہ احاطہ تحریر میں آ جاتا ہے، یہ بڑا ہی کٹھن سفر تھا۔ سرزمین عرب کے سپور سندھ کی ریت میں شہید ہو کر دفن ہو رہے تھے، کوئی یہاں کوئی وہاں، عرب کے بچے یتیم ہو رہے تھے، سہاگنیں بیوہ ہو رہی تھیں۔ وہ ملک گیری کی حوث لے کر نہیں آئے تھے، وہ لوٹ مار کے لیے آئے تھے، نہ انہیں جاہو جلال اور زر و جواہرات سے پیار تھا۔ وہ مفتوحہ علاقوں کو دیتے زیادہ اور وہاں سے لیتے بہت کم تھے۔ ان کا حسن اخلاق دشمن کے قلعوں کے جھنڈے سرنگوں کر دیتا تھا۔ اسلام کے یہ سرفروش جسموں کو نہیں دلوں کو فتح کر رہے تھے۔ دل تلوار سے نہیں پیار سے فتح ہوا کرتے ہیں۔ مفتوح اسی فاتح کو فاتح اعظم کہتے ہیں جو ان کے دلوں کو فتح کر لیتے ہیں۔ ان مجاہدین کا تو یہ عالم تھا کہ بنین و انسان کے لیے ریشم و کمخاب کی طرح نرم و گداز تھے، لیکن راجہ داہر جیسے اسلام دشمن اور عیار بادشاہوں کے سراپا فولاد تھے اور آسمانی بجلیوں کی طرح اس کے لشکر اور اس کی شہنشاہیت پر گرتے تھے۔ تاریخ اسلام کا کمسن سپہ سالار محمد بن قاسم ابھی سیستان میں ہی تھا۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سیستان وہی جگہ ہے جو آج کل سیہون شریف کہلاتی ہے۔ اس نے آگے بڑھنا تھا، لیکن مسلمان سالاروں کا یہ اصول رہا ہے کہ جس شہر کو یہ فتح کرتے تھے وہاں کے نظم و نسق اور انتظامیہ کو مضبوط بنیادوں پر استوار کر کے آگے بڑھتے تھے۔ ان کا اصول یہ بھی تھا کہ انتظامیہ کو ایسے خطوط پر چلایا جائے کہ حکومت کو محصولات کا بھی نقصان نہ ہو
اور مفتوحہ شہر کے عوام پر بھی مالی بوجھ نہ پڑے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں عدل و انصاف ملے۔ ان کے انہی اصولوں نے اسلام کو مقبول عام مذہب بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے انتظامات میں اور اعمال مقرر کرنے میں وقت لگتا ہے۔ ان انتظامات کی خاطر محمد بن قاسم کو سیستان میں رکنا پڑا۔ اس نے حجاج بن یوسف کے نام پیغام لکھوایا جس میں سیستان کی فتح کی خوشخبری دی اور اپنی فوج کے احوال و قوائف بھی لکھے، یعنی یہ کہ اس کے ساتھ کتنی نفری سوار اور پیادہ رہ گئی ہے، کتنے شدید زخمی ہو کر بیکار اور کتنے شہید ہو چکے ہیں۔ اپنے ہتھیار اور رسد کی کیفیت بھی لکھی۔ پھر اس نے لکھا کہ دشمن کے قلعے کہاں کہاں ہیں جو فتح کرنے ہیں اور دشمن کی فوج کہاں کہاں ہے۔ بلازری نے لکھا ہے کہ اس کی تائید 2 یورپی مورخوں نے کی ہے کہ حجاج بصرہ میں بیٹھا سندھ کے محاذ کو کنٹرول کر رہا تھا اور کبھی کوئی ایسا حکم بھی بھیج دیتا تھا جو محمد بن قاسم کی بنائی ہوئی سکیم کے مطابق نہیں ہوتا تھا۔ مثلا محمد بن قاسم کسی طرف پیش قدمی کرنے والا ہے اور بصرہ سے حجاج بن یوسف کا پیغام آ جاتا ہے کہ فلاں طرف جاؤ، تمہیں دشمن فلاں پوزیشن میں ملے گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حجاج کے ایسے احکام اندھا دھند یا قیاس آرائی پر مبنی نہیں ہوتے تھے۔ اس کا اپنا بھی جاسوسی کا ایک نظام تھا جس کے ذریعے اسے محاذ کی تمام اطلاعیں اور صحیح صورتحال ملتی رہتی تھی۔ پیغام رسانی کا انتظام ایسا تیز رکھا گیا تھا کہ سندھ کے اندرونی علاقوں میں سے بھیجا ہوا پیغام صرف 1 ہفتے میں بصرہ پہنچ جاتا تھا اور اسی رفتار سے بصرہ کا پیغام ہر اس جگہ پہنچا دیا جاتا تھا جہاں اس وقت محمد بن قاسم ہوا کرتا تھا۔ اس طرح اس کی جنگی ہدایات بالکل صحیح ہوتی تھیں اور بر وقت پہنچتی تھیں۔